السلام عليك يا حبيب الله تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر بے بنا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے تمہیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا قسمت میں لاکھ پیچوں سو بلغار تجھے یہ ساری بلدی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا جس راہ چل دیے ہیں تجھے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں تجھے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں آقا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے
غنی کے در پر بستر جما دیے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ان کی مہک نے دل کے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ملک سغد شاہی تم کو رضا مسلم ملک سغد شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے بچے کھلا دیے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ان کی مہک نے دل کے صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا بارک یا ہاشم یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے محترم جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوا کریں مسجد میں آئیں تو مسجد میں داخلے کی مصنون دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے علاوہ اعتکاف کی نیت کا بھی ثواب ملتا رہے گا. درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے حضرت سیدنا شیخ سلیمان جرسولی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا, ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا, وہاں کنواں تو تھا مگر پانی ندارت تھا, پانی نہیں تھا. میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مقام کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کریں؟ میں نے کہا بیٹی. رسی اور ڈول. اس نے پوچھا آپ کا نام؟ میں محمد بن سلیمان جرسولی. مدنی منی نے کہا حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں اتار سکتے. یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا, بچی نے تھوک دیا. کمال ہو گیا, آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگی میں درود پاک پڑھتی ہوں, اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں
اس باکمال متون منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے مطابق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے بارے میں ایک کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخراشی، دلائل الخیرات۔ اللہ اکبر، پیارے محترم صاحب، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے تو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کی سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم صاحب، آج جمعہ المبارک کا پیارا پیارا دن ہے، 14 جولائی 2023 اور 26 ذوالحجہ الحرام، 27 پچھلی دفعہ تو 18 تھا، 18 ذوالحجہ تھی، آج 25 ہے جی۔ آج دیکھ لیں، پچھلے جمعے کو 18 ذوالحجہ تھی، آج بھی جمعہ ہے، اگلا جمعہ ہے 25 ہے، یہ 26 ہے، اور 1444 سن ہجری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پائے کرم ہے کہ اس نے ہمیں جمعہ مبارک جیسی برکتوں سے نوازا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے کی نیت رکھیں، ذہن رکھیں کہ راہ خدا میں قربان ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے اسلاف، دین اسلام یہاں تک ہمارے اسلاف نے پہنچایا، وہ صرف گلی باتی نہیں پہنچایا، پنجابی کہنا گلی باتی پہنچایا، نہ عمل کر کے دکھایا، جانوں کی نذرانے پیش کیے۔ حضرت علامہ ابوالفرج عبد الرحمن بن جوزی بڑے مشہور بزرگ ہیں، وہ انہوں حکایات میں نقل کرتے ہیں، 3 شامی گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد میں روانہ ہوئے۔ آج اتنی 25 ذوالحجہ الحرام ہے، آج 1444 سن ہجری۔ اچھا، یہ جو بھائی ذرا 3 شامی گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جب تک کفار کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا وہ لڑائی میں حصہ نہ لیتے۔ ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد کو قیدی بنا دیا۔ بھائی آپس میں کہنے لگے مسلمانوں پر ایک بڑی مصیبت ہو گئی ہے، نازل ہو گئی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑے۔ یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے تم ہمارے پیچھے پیچھے ہو اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ پھر یہ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے، رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ جوان تینوں کی، یہ جو ان تینوں جوان تھے نا، یہ جو ان کی بہادری کا منظر دیکھ رہا تھا، اپنے ایک جرنیل سے کہنے لگا جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرر اور سپاہ سالار بناؤں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سن کر اپنی جانیں لڑا دی اور آخرکار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ بولا ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا، ان تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت کسکت دنیا لے آیا اور بولا اگر تم اسلام ترک کر دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کروں گا اور آئندہ بادشاہ بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا، یعنی فریاد کی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
درباریوں نے جواب دیا یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تین دیگوں میں تیل خوب کڑا کر تینوں کو ایک ایک کر کے دیگ میں پھینکوا دوں گا۔ پھر اس نے 3 تیل کی دیگیں رکھ دی، نیچے آگ کو جلا دیا۔ 3 رات آگ جلتی رہی۔ ہر دن ان تینوں بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا، اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ کی بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ تینوں بھائی ہر بار ایمان کے ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی میں تجھے دیگ میں پھینکوا دوں گا، لیکن اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ آخرکار بادشاہ نے تیش میں آ کر اسے دیگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن سب گوشت جل گیا، ہڈیوں پر ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور اسے بھی کھولتے تیل میں پھینکوا دیا۔ جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت اور ان ہوش ربا مسائل پر صبر کرتے دیکھا، نادم ہو کر اپنے سے کہنے لگا میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا اور یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی کو لانے کا حکم دیا اور اسے اپنے قریب کے مختلف ہیلے بہانوں سے ورگلانے لگا، لیکن وہ نوجوان اس کی چال بازی میں نہ آیا اور اس کے پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ اتنے میں اس کا ایک درباری بولا اے بادشاہ اگر میں اسے بھلا پسلا دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا تجھے اپنی فوج کا سپاہ سالار بنا دوں گا۔ وہ درباری بولا مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا تم اسے کیسے پھسلاؤ گے؟ درباری جواب دیا اے بادشاہ تم تو جانتے ہو کہ اہل عرب عورتوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ بات سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے اور پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں۔ تم اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اور اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا، اکٹھا کر دوں گا اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مہلت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور سارا ماجرا اس نے اپنی بیٹی کو کہہ سنایا۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نوافل میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کیا۔ اس نے آ کر اپنے بیٹے سے پوچھا، وہ کہنے لگی اے ابا جان میں نے اسے پھسلانے کی بڑی کوشش کی ہے، ناکام رہی میں ہر دم، یہ میری طرف ایک لمحے کے لیے بھی مائل نہ ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں مارے گئے اور اس سے ان کی یاد ستاتی ہے، لہذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا دو اور ہم دونوں کو کسی اور شہر پہنچا دو۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے، ایک رات لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہ کرے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترتیب بنائی۔ وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی، اس پہ سوار ہو کر اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ لڑکی سمجھی کہ رومی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا آپ اس رب سے جس پر میں ایمان لا چکی دعا کیجیے وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات دے دے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، اس کے وہ دونوں بھائی
جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تھے. اللہ اکبر. اس نے ان کو سلام کیا, پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے. وہ دونوں کہنے لگے ہم ایک ہی گھوٹے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے, ایک ہی گھوٹے میں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. اس کے بعد وہ لوٹ آئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا. ان 3 بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کے قصیدے کہے جانے لگے. اور کسی نے ایک شعر کہا, ان قریب اللہ سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت سے نجات عطا فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. پیارے محترم صاحب, دیکھا آپ لوگ ان 3 شامی بھائیوں نے ایمان پر کیسے وہ ڈٹے رہے, ایمان پہ ڈٹے رہے. اللہ اکبر. کیسا زبردست استقامت کا مظاہرہ کیا. ان کے دلوں میں ایمان کس قدر راسخ ہو چکا تھا. یہ عشق کے صرف بلند بانگ دعوے کرنے والے نہیں تھے, حقیقی معنی میں مخلص عاشق رسول تھے. دونوں بھائی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کی سرمدی نعمتوں کے حقدار بن گئے. اور تیسرے نے روم کی حسینہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور دن رات اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہا. اور یوں جو پانیت کے شکار آئی تھی خود اسیر بن گئی. اس حکایت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا مشکلات میں نبی پاک صاحب رضا اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہنا اور یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. اور پرانے اہل حق کا طریقہ ہے, یہ اب کے نہیں, پرانا یہ طریقہ ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے کس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرے رسالت, نعرے رسالت. پیارے محترم صاحب, اور شامی نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم و استقلال اور اس کے ایمان پر استقامت. مرحبا. ذرا اور تو فرمائیے, نگاہوں کے سامنے 2 پیارے شہید ہو گئے بھائی, مگر اس کے پائے ثبات کو ذرا سی بھی لرزش نہ آئی, نہ دھمکیاں ڈرا سکی, نہ ہی قید و بند کی صعوبتیں اپنے عزم سے ہٹا سکی. زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش تک نہ ہوئی. خدا و مصطفیٰ جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم کا شدائی دنیا کی آفتوں کو بالکل خاطر میں نہیں لایا, بلکہ راہ خدا میں پہنچنے والی ہر مصیبت کا اس نے خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا. نیز دنیا کے مال اور حسن و جمال کا لالچ بھی اس کے عزائم سے اس کو نہ ہٹا سکا. اور اس مرد غازی نے اسلام کی خاطر ہر طرح کی راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی. یہ غازی, یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ہے ٹھوکر سے 2 نیم و صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل دو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ پر پیارے محترم صاحب, ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. اسلام پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, ایمان بچانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور یقین جانیے کہ جس حضور علیہ السلام کے واقعہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا آسان ہوگا, ایمان پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہوگا. ایک دور ایسا آئے گا, مضمون موجود ہے کتابوں میں. آج ہم ذرا سی پریشانی شادی نہیں ہو رہی, داڑھی اڑا دیتے. جی ہاں, کئی ایک نہیں, ہمارے سامنے میرے سامنے تو کئی واقعات ہیں. اچھا, لڑکے نے داڑھی رکھ لی ہے,
ماں باپ نے داڑھی کاٹ دی. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلم کی نہیں بات کر رہا. جی مسلمان ماں باپ نے اولاد کی داڑھی کاٹ دی. داڑھی رکھنا ہوا کہ جیسے یہ عیب سمجھتے ہیں. خدا کے بندو, داڑھی واجب ہے, واجب. ایک مٹھی سے گھٹانا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں, نماز کتنی, یہ مسجد ہے معاشرے, یہ ہماری مارکیٹ بھری پڑی ہے نماز کے لیے. کون سیدھا لوگ آتے ہیں, اکا دکا. 100 بندہ کام کرتا ہے, مثال دے رہا ہوں, 100 بندہ کام کر رہا ہے نا یہاں پر, 10 کی بار مشکل آتی ہے. اسلام پر استقامت پانا, اور کس کو کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہو جائیں یار, ہم پرہیزگار ہو جائیں, اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں. ہونا تو یہ چاہیے, وگرنہ ہم تو زمانے جس طرح زمانے کا ڈھنگ ہے, جس طرح زمانے کا رنگ ہے, جس طرح زمانہ کر رہا ہے, ہم ویسے لگے جا رہے ہیں. جیسا دیش میاں ویسا بیس. زمانے میں یہاں سے کاٹ دی داڑھی, یہاں سے کاٹ دی, یہاں سے بال کاٹ لی, یہاں سے کاٹ لی, پینٹ کاٹ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. ارے تجھے نازا ہے کہ بتایا زمانے میں تجھے, تو سمجھتا کہ زمانے کا جس طرح رنگ ہے ویسے میں نے اپنا کر دیا ہے. تجھے نازا ہے کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے. ارے مرد وہ ہوتا ہے کہ زمانے کو بدل دیتا ہے. جی ہاں, یہ جن کا ہم نے ابھی تذکرہ سنا ہے, انہوں نے زمانے کو بدل کے رکھا ہے. کچھ تو دنیا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ترکی, جہاں پر ترکی ہے, ترکی کے آپ کے اس ملک کہہ لیں, اس جگہ سے کہہ لیں, اس دنیا کا جو شہر ہے وہاں سے سلطنت عثمانیہ 750 سال جس نے حکومت کی ہے. مسلمانوں نے 700 سال سے زیادہ کی حکومت کی ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پرچم کو تھامے رکھا, جہاد کو اپنائے رکھا. بڑے بڑے کفار آئے, یہودی آئے, عیسائی آئے, اور وہ کیا نام ہے, چنگیز خان جیسی طاقتور قوم آئی, اس کے آگے وہ ڈگمگائے نہیں. مقابلہ کیا ہوں سلطنت عثمانیہ نے. کتابیں پڑھے نا, تاریخ اسلام پڑھے, آپ کو پتہ لگ جائے گا سلطنت عثمانیہ نے کتنا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا قربانیاں دی ہیں, آزمائشوں میں وقت گزارا ہے, جہاد میں وقت گزارا انہوں نے. جہاد ہمارے معاشرے میں جہاد کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا ہے. جہاد, یہ جہاد ہوتا کیا بھائی؟ اپنے نفس کے خلاف بھی چلنا, یہ جہاد کہلاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے, واپس تشریف لا رہے تھے. فرمایا میرے صحابہ, اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جہاد اصغر تھا, ہم نے اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالا, تلوار کی سائے میں ہم نے نمازوں کو پڑھا ہے, یہ جہاد اصغر تھا. فرمایا جی ہاں یہ جہاد اصغر تھا. عرض کی جہاد اکبر کیا ہے؟ توجہ رکھیں ذرا, جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف چلنا جہاد اکبر ہے. میرا نفس کہتا ہے یار آج فلم دیکھ لی جائے, آج ڈرامہ دیکھ لیا جائے, آج فلاں کام گناہ کر دیا جائے, جس طرح جنہیں لائی گلی اتنا ٹوٹ چلی. ساڑھے دن نے جتھے لایا, نفس نے جتھے لایا, شیطان نے جتھے لایا, اسے اتنے ٹوٹ پہ. کبھی تو سوچو یار, شیطان یہ نفس ہمیں, دل کا یہ جو مفتی ہے نا ہمارا دل کا مفتی, اس سے تو مشورہ کر دیا کرنا. یہ دل جو ہے نا بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, عقل وزیر, دل بادشاہ, عقل وزیر. یہ وزیر جو ہے نا عقل, اس سے مشورہ لیتی ہے. پھر یہ بادشاہ بھی اسے کہتا ہے ہاں یار ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اب دونوں ہی راجن کتی چوروں میں راجے تو پھر کیا ہوئے گا. اور محافظ جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر رہ کیا گیا, رہنما ہی رہزن بن گیا, ڈاکو بن گیا, تو پھر کس کے پاس جائیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم ایسے ہی بزرگوں کا نام لیتے ہیں, ان کی نیازیں ایسے نہیں بتاتے, ان کے چرچے ایسے نہیں ہیں دنیا میں, ان کے چرچے کسی وجہ سے ہیں. ایک مرتبہ فرماتے ہیں, آدھی رات عبادت کر کے میں سینہ چل رہا تھا,
چڑھتے چڑھتے میرے نفس نے مجھے کہا اے عبدالقادر تھوڑا آرام نہ کر دیا جائے، آپ تھوڑا آرام نہ کر دیا جائے۔ آپ فرماتے میں نے اسی رات اسی پاؤں پہ کھولے پر ایک قرآن پاک ختم کیا۔ نہیں سمجھے؟ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے والوں، تم قرآن پاک کو تو ظاہر کتابی صورت میں اس کو نظر آتش کر رہے ہو بدبختو۔ یہ قرآن تو اہل ایمان کے سینوں میں جگمگا رہا ہے الحمدللہ۔ ایک رات میں آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا، مکمل کیا پورا قرآن پاک۔ اور پھر جب مکمل ہوا نا، پھر کیا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسے نفس کی شرارت کا یہی انجام ہونا چاہیے، یہی سزا ہونی چاہیے اس کی۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ چلو جی سو جائیں، نماز عشاء پڑھی نہیں پڑھی پتہ کوئی نہیں، چلو سو جائیں، جب مرضی اٹھیں، فجر کا کوئی پتہ نہیں، یاد رکھیں فجر کی نماز جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، سحری کا وقت ختم ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک رزق تقسیم ہوتا ہے۔ کیا تقسیم ہوتا ہے؟ اونچی بولے ذرا، رزق رونا نہ روئے کہ ہمارے ہاں کاروبار میں برکت نہیں ہے، چھوٹے کب ہیں؟ پوچھا جائے نا گریبان سے، جہاں کے ہم گریبان میں نظر تو کریں ذرا، اٹھتے کتنے بجے ہم؟ فجر گول ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت ماں بزرگ اٹھتے ہیں، کس لیے؟ وہ ٹائم ہو گیا کاروبار، دکان پہ جانا تھی، گھنٹہ لیٹ ہو گیا میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دکان پہ جانا لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، نکل جائے نماز، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ قرآن پاک کی تلاوت آخری دفعہ کب کی تھی ہم نے؟ ہم خود سوچ رہے ہیں۔ درود پاک روزانہ پڑھنا، 1000 مرتبہ جو روزانہ پڑھے، فرمایا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ آخری دفعہ پڑھا ہم نے درود پاک۔ رونا روتے ہیں یار، روتے ہیں یار، یہ سراب آیا ہو یہاں پر، پتا آپ کو؟ سراب یہ قصور سے آگے ڈوب گیا سارا، 4-4 5 فٹ پانی جمع ہو گیا گھروں میں، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، پریشانی عام ہو گئی، دین اسلام کو للکارا جا رہا ہے بار بار، اور ہاں پوستی کے مارے بیٹھے ہوئے پوستی پتہ کسے کہ پوستی کا مارا ہوا، یہ محاورہ ہے، پوستی کا مارا ہوا کہتے ہیں تھکے ہارے بیٹھے رہنے کو، تھکے ہارے بیٹھے رہنے کو پوستی کہتے ہیں۔ ہمیں نہیں، ہمیں کیا غرض ہے؟ بس یہ کہ نہ تھوڑی ہم نے وہ کیا نام ہے ریلی نکال دی، بس کافی ہے جی، بس کافی ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن پاک پڑھیں تو صحیح ہم، اللہ ہم سے کیا گفتگو فرما رہا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، آپ سے گزارش ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں یہاں کثرت کے ساتھ۔ امیر علیہ السلام نے آپ فرماتے روزانہ ایک سپارہ جو ہے وہ پڑھیں یار، روزانہ کا ایک سپارہ پڑھیں یار، نہیں پڑھ سکتے آدھا سپارہ پڑھیں، کتنا؟ آدھا پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں یار، اور نہیں کر سکتے اب 3 آیات ترجمہ تفسیر پڑھ لو یار، کہیں تو آؤ، قرآن پاک کو تھامو تو صحیح یار، پکڑو تو صحیح قرآن پاک کو۔ یہ آپ کا موبائل ہے، موبائل میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو عرض کر رہا تھا، یہ موبائل ہے، قرآن پاک یار پڑھیں یار، قرآن پاک میں موبائل میں قرآن آ جاتا ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ایپس کی ہوتی ہے، وہ تو ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، قرآن پاک ہونے کے لیے تیار نہیں ہم۔ پڑھیں یار قرآن پاک پڑھیں گے پڑھیں یار، آپ کی مہربانی۔ نہیں پڑھنا آتا، پڑھنے میں دشواری ہے، قاری صاحب ہیں یہاں پر ماشاء اللہ، تجوید کورس کیا ہوا انہوں نے، آپ ان کے پاس آئیں تو صحیح، پہلے بھی میں کہتا رہوں گا انشاءاللہ، سمجھاؤ تو سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، قرآن فرما رہا ہے، میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا، پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھتے رہیں۔ 3 آیات ترجمہ تفسیر پڑھنے، ترجمہ پڑھنا کنز ایمان شریف، ترجمہ کون سا پڑھنا ہے؟ کون سا پڑھنا ہے؟ کنز ایمان شریف پڑھیں، بس
اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہ پڑھیے گا، بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، گستاخ بن جائیں گے آپ لوگ. سچی بات بتا رہا ہوں. کنز الایمان کے علاوہ کوئی ترجمہ پڑھا گستاخ ہو جائیں گے، جس کے اندر گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے جو صحیح ہے ترجمے. کنز الایمان میں نے تو بہترین پایا تھا. یا آپ مفتی قاسم صاحب ہیں دعوت اسلامی کے، رئیس الافتاء ہیں وہ، انہوں نے کنز العرفان ترجمہ قرآن کنز العرفان وہ مرتب فرمایا، ترجمہ کنز الایمان کا آسان ترجمہ کیا انہوں نے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے بالکل آواز کے ساتھ آپ کو جواب دینا ہے. دوسری اذان ہو تو اس کا جواب نہیں ہے.